تب نواب سراج الدولہ کی شکست ہوئی، لیکن پھر ایک مجاہد آزادی گرجتا ہوا، دہاڑتا ہوا شیر کی طرح، جس کو یاد بھی کیا جاتا ہے شیر میسور سے۔ تو میں اس پر بھی یہ کہتا ہوں کہ شیر میسور کہنا بھی حضرت ٹیپو سلطان کی توہین ہے، بے عزتی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان اونلی شیر میسور نہیں، شیر ہند ہے۔ کیا ہے؟ شیر ہند ہے۔ لیکن کچھ ایسے جملے چلائے جاتے ہیں جو دماغوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک سازش ہوتی ہے۔ تو وہ شیر جب اس نے دیکھا کہ انگریز آگے بڑھ رہا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ لڑتا رہا، گرجتا رہا، دہاڑتا رہا، مقابلہ کرتا رہا، اور جس نے زندگی کا ایک جملہ ایسا کہا جو ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا کہ اس شیر نے انگریزوں، ظالموں، ان قاتلوں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ کہا، اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ یاد رکھو ان کی طاقت سے، ان کے پاور سے نہ گھبرانا، شان کے ساتھ جینا، شان کے ساتھ مرنا۔ اور اس شیر نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں صرف آگے بڑھاتے جا رہا ہوں آپ کو کہ پھر وہ شیر آگے بڑھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شیر نے جام شہادت نوش کیا، لیکن تحریک تھمی نہیں، تحریک آگے بڑھتی گئی۔ علماء کرام نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے کہ جنگ آزادی کی یہ تحریک اس ملک کو ان ظالموں، ان قاتلوں جو رنگ کے تو بڑے گورے تھے لیکن تن کے گورے تو تھے، من کے بڑے کالے تھے، ہندوستان پر قبضہ کر کے پورے ملک کو جنگ میں جھونک دیا تھا، اور لڑو، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کر رہے تھے، جو ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کی کوششیں کر رہے تھے اور راج کر رہے تھے۔ مجاہدین آزادی رکے نہیں، لڑتے رہے۔ پھر ایک اللہ والا، ایک مبلغ، ایک عالم، ایک دین کا دائی، جہاں سے یہ تحریک پھر مضبوط انداز میں شروع ہوتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، پڑھیے آپ تاریخ کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ایک پورا قافلہ بناتے ہیں، مرکز جہاد قائم کرتے ہیں، مجاہدین کی ٹولی جمع کرتے ہیں، پورا ماحول بناتے ہیں کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے، ان قابضوں، ان قاتلوں کے ہاتھ سے لینا ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پورا ماحول بناتے ہیں، سینکڑوں مجاہدین کو تیار کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک جنگ میں، ایک مقابلے میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پہلے 100-150 ساتھی شہید ہوتے ہیں، لیکن جب شہید ہوتے ہیں تو دوسرے نئے ساتھی تیار ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تحریک پھر بھی نہیں رکتی ہے۔ اللہ والوں نے بڑے پیارے انداز میں علماء کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ آزادی کی آپ تاریخ پڑھیے، جنگ آزادی کی تاریخ میں ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آزادی کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی تعداد میں، بلکہ 70 یا 80% اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آزادی کی پوری تحریک، جد و جہاد، کوشش اور لڑائی میں 70 سے 80% اگر کسی کا خون بہا ہے تو وہ علماء کرام کا خون بہا ہے۔ یہی داڑھی والے، یہی کفنی والے، یہی جبہ پیجامہ والے، یہی صافے والے اس وقت بھی انگریز جانتے تھے کہ ہمارا دشمن یہ ہے۔ انگریز جانتے تھے کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ انہوں نے لگایا، انگریز جانتے تھے کہ ہم کو بھگانے کی کوششیں یہ کر رہے ہیں، اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ جتنی آزادی کی تحریکیں چلتی تھی، جس طرح آج ایک علماء کا خادم، جمعیت کا خادم آج آپ کے سامنے مائک پر بات کر رہا ہے، ہندوستان کی تاریخی آزادی کی پوری تاریخ آپ پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ جگہ جگہ چوراہوں پر، نکڑوں پر، مکتب میں، مدرسے میں، مسجدوں میں
میں جمعہ کے خطابات میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہی علماء کرام، یہی حفاظ قرآن مبین، یہی ائمہ کرام، یہی مسجد اور مدرسے میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے یہی لوگ تھے جو پورے ملک میں تحریک آزادی کو زندہ رکھ رہے تھے اور امت کو جہاد کی آیتیں اور پیارے آقا کے فرامین پڑھ پڑھ کر ان کے جذبے کو ابھارتے تھے۔ کوئی کالج کا پروفیسر نہیں تھا، کوئی دنیا دار نہیں تھا، یہ ساری آزادی کی تحریک علماء کرام سے چلی تھی۔ اور پوری تحریک میں آپ جہاں جہاں نظر دوڑائیں گے تو آپ کو علماء کرام کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی، ایک بڑی تعداد نظر آئے گی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں آزادی کی تاریخ پر جھلکیاں لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے چلی اور پھر اس تحریک کو مضبوطی اور دوام اگر کسی نے بخشا تو وہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پورے قافلے نے اور ان کے رفیقوں اور ان کے یاروں نے اس تحریک کو ایک طاقت بخشی۔ کون تھے یہ لوگ؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا ابو الکلام آزاد، ارے بولو مولانا حسرت موہانی، ارے بولو مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز، مولانا ہے نا حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا، سارے مولاناؤں کی ٹیم۔ تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ بھیا پہلے بھی مولانا انگریزوں کی آنکھوں میں کھلتے تھے اور اب جن کی آنکھوں میں ہم کھلتے ہیں شاید وہ انہی کی اولاد میں سے۔ مجھ سے نیوز 18 والے نے سوال کیا، نیوز 18 والے نے سوال کیا کہ آج مدرسے کے طلبہ، مدرسے کے چھاتر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے زبردست انداز میں جشن منا رہے ہیں، جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ علماء کو، داڑھی والوں کو، صافے والوں کو، کفنی والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے نیوز 18 پر کھل کر یہ کہا کہ ہم کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والے پر ہم کو شک ہوتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے، کیونکہ ہم کو شک کی نگاہ سے کون دیکھ سکتا ہے؟ جو جاہل ہو۔ ہم کو شک کی نگاہ سے کون دیکھ سکتا ہے؟ ارے بولو، جو جاہل ہو، جس کو آزادی کی تاریخ معلوم نہ ہو، جس کو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اور بلیدان معلوم نہ ہو، جس کو معلوم نہ ہو کہ انگریزوں نے ان علماء کرام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ ذرا یاد کرو وہ جو ایک گیت ہے نا کہ ذرا یاد کرو قربانی، تو آج 15 اگست کو ہم یہ پیغام مسلمانوں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ احساس کمتری کا شکار ہے۔ کیا ہے؟ احساس کمتری کا شکار ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ مت کہا کرو ہم بھی تھے، نہیں سمجھے آپ؟ یہ مت کہا کرو کہ ہم بھی تھے، پہلے ہم ہی، آیا سمجھ میں کچھ؟ ہم بھی تھے نہیں، پہلے ہم ہی تھے۔ اور یاد رکھیں کہ آج بھی، زور سے بولو شرماؤ مت، ہم ہی ہے اور کل بھی انشاءاللہ ملک کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ آج اللہ کے گھر میں وچن لو، آج مسجد میں وچن لو۔ میں نے لمڑی چوک دریا پور میں بھی کہا کہ جوانوں، تم کو یہ تاریخ اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، اور قربانیاں کتنی دی کہ میں نے صبح بھی ایک شعر کہا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دھرم گروؤں نے اتنی قربانیاں دی کہ ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے، دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور اور کراچی کی سڑک تک کوئی پیڑ، کوئی درخت، کوئی جھاڑ، کوئی شجر ایسا باقی نہ تھا جہاں پر ہمارے علماء کی لاشیں نہ لٹکی۔ اتنی قربانیاں دی۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر کہا صبح کہ ہمارے یہاں کے ایک مشتاق ساحل صاحب حافظ ہیں،
وہ کہتے ہیں علماء کی قربانیوں پر کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، اور حدیث دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے، ہم نے قربانیاں دی ہے۔ اور جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، جو ہمارے محب وطن ہونے پر شک ظاہر کرتے ہیں، وہ سن لیں کہ میں پھر ایک شعر میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی، بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔ بلکہ ہنستے ہنستے ایک اور بات کہتا ہوں کہ بیٹا ہم نے اس ملک کو اتنا دے دیا کہ جب دیوالی کی چھٹی لگے گی، کیا لگے گی؟ ارے بولو، ہاں، یا گرمی کی چھٹی لگے گی، اور کہیں بھی بچوں کے ساتھ گھومنے، ارے بولو، شرماتے مت جاؤ، جانا ہوگا، اور جب لال قلعہ اگر تجھے نظر آئے گا تو تیرے چھوٹے معصوم بچے پوچھیں گے ابا ابا یہ اتنا اچھا مضبوط لال قلعہ کس نے بنایا؟ تو جھک مار کے کہنا پڑے گا کس نے بنایا؟ ارے بولو نا، مسلمان نے بنایا۔ اگر تمہارا بنایا ہوتا تو ڈالمیا کو بیچتے؟ نہیں سمجھے؟ اگر تمہارا بنایا ہوتا تو ڈالمیا کو بیچتے؟ نہیں بیچتے، کیونکہ ابا کی جائیداد بیچنے میں شرم آتی ہے، لیکن تمہارے ابا کی، ارے بولو، نہیں ہے۔ ابھی لال قلعہ بیچا، ہو سکتا ہے سب بیچ ڈالے۔ یاد رکھیں کہ ہم کو فخر سے جینا ہے، شان سے جینا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو سجایا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو لوگ ہم پر شک کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی، بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔ آپ پوری تاریخ دیکھیے، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ ہندو بھائیوں تک کے بھی تاریخ لے جائیے۔ آج غلط فہمیاں کیوں ہوتی ہے، غلط ذہنوں میں باتیں کیوں آتی ہے کہ ہمارا بھی قصور ہے؟ مولانا مفتی صاحب یہ پروگرام ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، چوراہوں پر رکھنا چاہیے، ہمارے ایس پی صاحب کو، کلکٹر صاحب کو، پی آئی صاحب کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو بلانا چاہیے، تاکہ جب ان کے سامنے تاریخ آئے گی تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ غلطی سے میں نے بھی جھوٹی پڑھ لیا۔ سمجھ رہا؟ غلطی سے میں نے بھی جھوٹی پڑھ لیا۔ قربانیاں دی ہیں ہم نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ وہ انگریز جو یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، بڑی عجیب چیز، ایک فتویٰ دیا تھا، فتویٰ سمجھتے کس کو؟ اگر ہندو بھائی ہوتے تو میں ان کو سمجھا تھا کہ فتویٰ، ٹی وی والے ہمیشہ فتوے کو بہت ہائی لائٹ کرتے، فتویٰ ہے نا۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے دھرم گرو نے کہہ دیا کہ ایسا کرنا فرض ہے، ایسا نہیں کرا تو گناہ ہوگا، تو پھر ہم اس پر عمل کرتے۔ تو سن لو، میڈیا تک اس پیغام کو پہنچاؤ کہ وہ انگریز جو یہاں سے ہلتے نہیں تھے، جب شاہ محدث دہلوی عبدالعزیز دہلوی نے فتویٰ دیا، کیا فتویٰ دیا کہ مسلمانوں اب ظلم بڑھ گیا، قتل بڑھ گیا، اتیاچار بڑھ گیا، ناانصافی بڑھ گئی، یہ گورے جو تن کے گورے ہیں، من کے کالے ہیں، اب یہ ہمارے درمیان گھس کر پورے ملک میں قبضہ کر رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں اور لڑوانے کی راجنیتی کر رہے ہیں۔ جب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دے دیا، کیا فتویٰ دیا؟ کہ اب انگریزوں کو مارنا فرض ہے۔ کیا فتویٰ دیا؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ انگریزوں کے قدم ڈگمگا گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کے مولانا نے بول دیا مارنا ثواب ہے۔ کیا بول دیا؟ تو انگریز سمجھ گیا کہ اب تو یہ ماریں گے،
اب چھوڑیں گے نہیں. تو ہسٹری کہتی ہے کہ ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دے دیا کہ مسلمانوں جس طرح رمضان میں روزہ فرض، جس طرح مال آ گئی تو زکوٰۃ فرض، جس طرح مال آ گیا تو حج فرض، جس طرح اڈلٹ ہو گیا بالغ ہو گیا تو نماز کمپلسری، نماز تجھ پر فرض. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دے دیا کہ اب انگریزوں کو مارنا بھی ارے بولو فرض. تو تاریخ کہتی ہے کہ پھر انگریز کے قدم ڈگمگائے گئے کہ اب تو کہیں بھی دکھے تو ماریں گے. تاریخ کہتی ہے کہ اس فتوے نے ہلچل مچا دیا، ہلچل مچا دیا. اور یاد رکھیں وقت نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. کوئی مقرر، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی اسپیکر آپ کو پوری تاریخ بتا نہیں سکتا. آدھا پون ایک گھنٹے میں تاریخ کا مطالعہ آپ خود کیجئے. آپ دیکھیے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب فتویٰ دیا تو اس فتوے پر 30 علماء کرام نے دستخط کیا تھا. کتنے علماء کرام نے؟ 30 علماء کرام نے دستخط کیا. کیوں؟ آج ہم کو معلوم بھی نہیں ہے. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ نے ریلی میں بچوں کے ہاتھ میں پلے کارڈ دے دیا جس پر ایسے ایسے مجاہدین آزادی کے نام لکھے تھے جو دور دور تک ہم نے کبھی دیکھے ارے بولو نہیں، سنے نہیں. میں تو دلی میں گیا تو دلی گیٹ کو میں نے تلاش کیا، دوربین سے تلاش کیا، پھر بھی نہیں ملے کیونکہ وہاں چند لوگوں کے نام ہے. تو سن لو صرف برکت کے طور پر کہ کم سے کم ایک بار تو سن لیا کریں، ایک بار تو معلوم ہو جائے، کانوں سے گزر جائے. تو تاریخ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا، فتوے پر دستخط کیے، تو تاریخ میں ان علماء کرام کے بھی نام درج ہے. برکت کے طور پر صرف سنا دے رہا ہوں کیونکہ کئی لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس فتوے پر دستخط کرنے والوں میں حضرت سید محمد نذیر حسین، مولانا رحمت اللہ صاحب، مفتی صدر الدین صاحب، مفتی اکرام الدین صاحب، مفتی ضیاء الدین صاحب، مولانا عبد القادر رحمت اللہ علیہ، مولانا فقیر محمد سعیدی، مولانا میر محمد خان، مولانا عبد الکریم، مولانا محمد سکندر علی، مولانا محمد کریم اللہ، خادم العلماء عبد الغنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا فرید الدین، مولانا محمد سرفراز علی، مولانا سید محبوب علی، مولانا ابو احمد بن محمد، مولانا سید احمد علی، مولانا الہی بخش، مولانا مصطفیٰ خان، مولانا محمد انصار علی، مولانا محمد سعید الدین، مولانا حفیظ اللہ خان صاحب. یہ اس لیے خاص طور سے تحریر لکھ کر لایا تاکہ کم از کم ایک مرتبہ تو سن لے. ارے بولو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے ہے؟ اور یہ معلوم ہی نہیں. ہم پر فرض بن جاتا ہے مفتی صاحب کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے بھلا دیا کہ کتنی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. تو آج ہم بھی گردن نیچی کر کے، جھک کر، شرما کر، احساس کمتری کا شکار ہو کر دھیرے سے یہ کہتے ہیں ایسا مت کرو نا، ہم بھی تھے نا. نہیں، اللہ کا شکر ہے 150-200 سال تک تنے تنہا ہمارے بزرگوں نے یہ لڑائی لڑی. اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے، حضرت مولانا سید سلمان ندوی کے وہ جملے جو میں نے 15 سال پہلے ندوۃ العلماء میں سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ میٹنگ میں، مشورے میں یہ بات رکھا تھا کہ یہ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہے اور دوسرے ذات اور دھرم کے لوگ بھی ہے، کیوں نہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی اب ساتھ لے لیں. یہ پہلا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تھوڑا بول دو تاکہ تھوڑا تو رہ جائیں. حضرت سید احمد شہید کہ لے لیں. اور پھر حضرت سید احمد شہید نے مہاراجا کو خط لکھا تھا کہ مہاراجا آؤ، اب بہت ظلم پڑ گیا ہے، ہم 150 سال سے ہمارے پروج لڑ رہے ہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تم ساتھ مل کر لڑائی لڑے، ہم تم ساتھ مل کر بیٹھک کرے، مشورے کرے. لڑائی لڑنے کے بعد، آزادی کی جنگ جیت جانے کے بعد، انگریزوں کو یہاں سے بھگا دینے کے بعد پھر ہم مل کر بیٹھیں گے اور مشورہ کر لیں گے کہ ملک کا نظام کیسے چلایا جائے. ملک کے نظام کو چلانے کا باقی بات اور مشورہ بعد میں کریں گے، لیکن آؤ
سب سے پہلے ہم مل بیٹھ کر مشورہ تو کر لے کہ ان ظالموں سے مقابلہ کیسے کیا جائے. یہ مشورہ دیا اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہی جمعیت علماء، یہی فریڈم فائٹر موومنٹ، یہی جمعیت علماء جو آج پورے ملک میں مانو سیوا کا کام کر رہی ہے. اگر سیلاب آتا ہے، کوئی زمینی آفت آتی ہے، کوئی آسمانی آفت آتی ہے، تو خدا کا شکر ہے جمعیت علماء پہنچ جاتی ہے اور دھرم دیکھے بغیر، ہندو مسلمان دلت کرسچن دیکھے بغیر ہر ایک پریشان حال کی خدمت کرتی ہے، اس کی سیوا کرتی ہے. دنگا ہو، فساد ہو، طوفان ہو، دھمال ہو، زمینی یا آسمانی آفت ہو، جمعیت علماء خدمت کرتی ہے. آج میں نے دیکھا آپ کے شہر احمد آباد میں کہ مفتی عبدالقیوم صاحب، سلیمان بھائی اور جمعیت کی پوری ٹیم ایسی زبردست خدمت کر رہی ہے کہ جمعیت کی ایمبولینس بھی چل رہی ہے، جمعیت کا 10 روپے میں دواخانہ بھی چل رہا ہے، اور کئی غریب بچوں کو جمعیت ایجوکیشن فنڈ دے رہی ہے. مسلمانوں آپ کو بتا دوں کہ 3 دن پہلے میں ممبئی میں جمعیت علماء کی میٹنگ میں تھا، تو آپ یہ سن کر تعجب کرو گے کہ جمعیت علماء وہ جماعت ہے کہ ابھی 2 کروڑ میں سے 80 لاکھ روپے مہاراشٹر کی جمعیت نے ایجوکیشن فنڈ تاکہ بیٹے بیٹیاں اچھی تعلیم لے. تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ 80 لاکھ میں سے 23 لاکھ ہماری تنظیم، ہماری موومنٹ جمعیت علماء نے 23 لاکھ روپے ہماری ہندو بیٹیوں اور بیٹوں کو ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دیے ہیں. ہاں، جمعیت علماء ہند زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، جمعیت علماء ہند. تو یہی جمعیت علماء، میں صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں کہ یہی جمعیت علماء جو آج ملک میں خدمت انجام دے رہی ہے. مفتی صاحب تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر ہندو مسلمانوں میں ایکتا کا ماحول بنانے کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسی جمعیت علماء نے مہاتما گاندھی کو پورے ملک میں گھمایا، ہندو مسلمانوں کے ایکتا کا ماحول بنانے کے لیے پورے ملک میں گھمایا. اور آج بھی ملک کی ہسٹری میں، بھارت کی تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ اس وقت جمعیت علماء نے مہاتما گاندھی کو پورے ملک میں گھمانے کے لیے کرائے کا جو پیسہ دیا. آج بھی جمعیت علماء کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے. یہ کیوں اشارے کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہم کو بھی یہ بات پتا، ارے بولو نہیں ہے. تو اسی جمعیت علماء نے گاندھی جی کو پورے ملک میں گھمایا، ہندو مسلمانوں کو ایکتا کا ماحول بنایا، اور طے ہوا، اب اصل بات پہ میں آتے جا رہا ہوں کہ طے ہوا کہ اب اس ملک کو ہمیں مل کر آزاد کروانا ہوگا. اور انگریزوں کی بڑی بری قسمت، یہاں سے غور سے سننا، انگریزوں کی بڑی بری قسمت کہ وہ جیسے آج چند لوگ، شریر لوگ مذہب کے نام پر لڑوانے کا کام کرتے ہیں، تو ہندوستان کی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ انگریزوں نے بھی مذہب کے نام پر لڑوانے کی اور ہندو مسلمانوں کو اس دور میں الگ کرنے کی پوری کوشش کی. اس لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی کہاوت بنی کہ انگریزوں نے پورا یہ شیطانی حربہ استعمال کیا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور راج کرو. تو ان انگریزوں کی اولاد جو ابھی باقی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ گورے تھے، یہ کالے ہیں. انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ ملک پر راج کرنے کا سب سے آسان آئیڈیا سمجھ گئے کون سا ہے؟ دھرم کے نام پر لڑواؤ. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ انگریزوں نے دھرم کا مذاق اڑایا، ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کی. اور پوری تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ بات عام ہو گئی کہ اب انگریز دھرم کا استعمال کر رہا ہے، ہمارے دھارمک جذبات سے کھیل رہا ہے، تو تاریخ میں یہ جملے لکھے ہیں کہ انگریزی فوج نے، یہ بات پورے ملک میں عام جب ہو گئی کہ انگریزی فوج نے کارتوس میں اور پانی میں اور کنووں میں گائے کا برادہ، ہڈیوں کا، جس کو آپ کہیں گے کیا، پاؤڈر، اور خنزیر جو ناپاک جانور ہے، جو مسلمان چھو لے تو ناپاک ہو جاتا ہے،
تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے خنزیر کا استعمال کیا، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے گائے کا استعمال کیا، اور کارتوس میں اس کا استعمال کیا، اور یہ لاگو کر دیا کہ جو انگریز فوج میں لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، اس کارتوس کو منہ سے کھولیں گے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان، جب اس کو پتا ہے کہ اس کارتوس میں گائے کا یا اس کارتوس میں سور کا پاؤڈر استعمال کیا گیا ہے، تو منہ سے کھولنا وہ پسند ارے بولو نہیں کرے گا۔ پھر یہ بھی بات چل گئی کہ انہوں نے کنویں میں خنزیر کا اور گائے کے گوشت کو ڈال دیا ہے اور مذہب سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کرنے تو کچھ اور گئے تھے لیکن ہو گیا کچھ اور۔ جیسے ہی مذہب سے کھلواڑ کیا تو ملک کے ہندو بھائی کے جذبات بھی بھڑک گئے، مسلمانوں کے جذبات بھی بھڑک گئے، اور پھر ادھر سے ہندو بھائیوں کی ایک بڑی تعداد پانڈے جی کے ساتھ میں میدان میں آئی، اور ادھر سے مسلمانوں کی بڑی تعداد علماء کرام کے ساتھ میں آئی، اور ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ملک دھارمک ملک ہے، کاٹ دو برداشت کر لے گا، مار دو برداشت کر لے گا، اڑا دو برداشت کر لے گا، چھلنی بنا دو برداشت کر لے گا، لیکن ان پاگلوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دھارمک ملک ہے، دھرم سے کھلواڑ کسی حال میں یہاں کے نہ ہندو نہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بغاوت کا پیغام عام ہو گیا، اور بغاوت کا اعلان کرنے کے لیے 31 مئی 1857 عید کے دن کو چنا گیا۔ عید کی نماز کے بعد میں انگریزوں سے بغاوت کا اعلان ہونے والا تھا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ 10 مئی کو ہی عام بغاوت کا اعلان ہو گیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 1857 بہت بڑی تعداد میں ایک موڑ ایسا کہ ہندو مسلمان سب مل کر ان ظالموں کا مقابلہ، ان قاتلوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن 4-6 مہینے کے بعد تھوڑی قوت کی کمی ہونے کی وجہ سے، اسلحے اور ہتھیار اور پاور کے کمی ہونے کی وجہ سے 4-6 مہینے کے بعد یہ تحریک، یہ قوت دم توڑ گئی، اور پھر انگریز بوکھلا گیا۔ اور 1857 میں جو انگریزوں کے بڑے بڑے جنرل اور فوجی مارے گئے تھے تو انگریز بوکھلا گیا، اور پھر انگریز نے وہ حال کیا کہ تاریخ کے وہ واقعات سنانے میں بھی روح کانپ جاتی ہے۔ انگریز نے یہ حال کیا کہ بس جہاں بھی داڑھی والا دکھتا، جہاں بھی کوئی مجاہد آزادی اور آزادی کا سپوت یا انقلاب زندہ باد یا انگریزوں ہندوستان چھوڑنے والے کی بات کرنے والا دکھتا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ انگریز اس کو درخت پر لٹکا دیتے، ہاتھی پر کھڑا کر دیتے، یا کچھ شکلوں میں ہاتھی پر باندھ دیتے اور ہاتھی کو بھگا دیتے۔ تو تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اس مجاہد آزادی کی لاش اور اس کا بدن ایک کا ہندسہ بن جاتا تھا، یعنی پوری چمڑی ادھر کھینچے گئی، اور ادھر سے ہاتھوں کی اور ادھر سے پیروں کی۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ اتنے بوکھلا گئے تھے کہ پھر بھی ان کو تسلی نہیں ملتی تھی، آرام نہیں ملتا تھا، چین نہیں ملتا تھا۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اور گھناؤنی حرکت وہ یہ کرتے تھے کہ توپ کے دہانے پر مجاہدین آزادی کو باندھ دیتے تھے، توپ کے منہ پر باندھ دیتے تھے اور توپ چلا دیتے تھے، اور پھر اس کے چیتھڑے اڑتے تھے، اور جب خون کے پھوارے ان کے بھی بدن پر آتے تھے تو وہ شیطان مارے خوشی کے کھلکھلاتے تھے، ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ بہت عجیب داستان ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ آج ہم یاد نہیں کر رہے ہیں، آج ہم کو احساس نہیں ہے۔ آج یہ آزادی کے قصے جمعیت علماء اس لیے بھی سنانے کا اہتمام کر رہی ہے مفتی صاحب کہ بچوں سے لے کر جوانوں تک اور جوانوں سے لے کر بوڑھوں، مردوں اور عورتوں تک، جیسے آج دریا پور میں سینکڑوں عورتیں ہماری بات کو سن رہی تھی، ہم جمعیت علماء یہ چاہتی ہے، جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ ایک ایک بچے کو، جوانی کے جوان کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ہمارے مجاہدوں کی آزادی کے قصے، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتوں کے واقعات سنائے جائے، کیونکہ یہ جوان جب سنے گا، یہ بچہ جب سنے گا، یہ ماں جب سنے گی، یہ بیٹی جب سنے گی، یہ بہن جب سنے گی، تو پھر وطن کے بارے میں محبت کا جذبہ اور بڑھے گا،
اور بڑھے گا اور بڑھنا، ارے بولو بڑھنا چاہیے. ہاں اس لیے شارٹ میں صرف یہ اشارہ کروں گا کہ آج بھی اس کا مقصد یہی ہے. اور چوراہوں پر، راستوں پر، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ کچھ سمپردائک، کچھ فرقہ پرست لوگ، کچھ شیطان لوگ ہندوستان کی تاریخ کو اسکولوں کے سلیبس میں بدلنا چاہتے ہیں اور مجاہدین آزادی کے ناموں کو مٹانا چاہتے ہیں. ان کو مجاہدوں سے بڑی نفرت ہے. تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ اسکول میں، مکتب میں، KG میں، کانوینٹ میں، مدرسے میں، ہر جگہ ہم اپنے بچوں کو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں سنائیں. کہو انشاءاللہ سنائیں گے. ہاں اور خود بھی مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں. پتہ چلے گا کہ جس ہستی کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. ہمارے دھرم گرو مولانا کا رتبہ کیا ہے؟ ارے بولو، ایک عالم کا مر جانا پورے عالم کی موت ہے. اور ہمارے دھرم گرو کا رتبہ کیا ہے؟ سن لو. ہمارے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والا، اونچے رتبے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو سکھاتا ہے. تو سنو میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ایک عالم کا، ایک قرآن پڑھانے والے کا، ایک نماز پڑھانے والے کا، ایک حافظ قرآن کا یہ رتبہ ہے، یہ رتبہ ہے. تو تاریخ یہ کہتی ہے، بھارت کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ یہ ایسے بڑے پوتر لوگ اور ایسے مہان پروش 57 سے 58 ہزار اس ملک کی آزادی کے لیے شہید کیے گئے ہیں. کتنے؟ 57 سے 58 ہزار شہید کیے گئے ہیں. تو بتاؤ اس ملک سے، ہمارے اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ ملک کتنا پیارا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس سے کتنی محبت کی ہے. اب اہم پیغام سن لو. تاریخ آزادی کے قصے مقصد نہیں ہیں. اہم پیغام سن لو کہ یہ ملک ہمارا اتنا پیارا بھی ہے، اتنا پیارا بھی ہے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے پریشت نے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر یہ جملے کہے تھے کہ مجھے بھارت سے، ہندوستان سے، ہند سے، کیا کہا تھا ہمارے نبی نے؟ کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. تو کتنا پیارا ملک ہے، کیونکہ ہمارے پروفٹ محمد، ہمارے پریشت محمد نے یہ کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. اسی کو علامہ اقبال نے لکھا، مفتی صاحب، کہ نانک نے جس زمین میں وحدت کا گیت گایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، اور میر عرب کو آئی، میر عرب یعنی عرب کے امیر، میر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو بتاؤ کتنا پیارا ملک ہے. تو آج طے کرو کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. تب ہندو کو، مسلمان کو، کرسچن کو، جین کو، برہمن کو، پاٹیدار کو، پٹیل کو، بودھ کو، عیسائی کو، یہودی کو، ہر ذات اور ہر دھرم کا وہ شخص جو ملک سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ محنت کرنا پڑے گی، یہ خیال کرنا پڑے گا کہ میرے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. اب کون شیطان ہے جو ملک کی اس ٹھنڈی ہوا کو گرم کر رہا ہے؟ کیا سوچنا پڑے گا؟ ارے بولو.